حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیز قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا ہے۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے سلطنت کا خاتمہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصہ بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالت میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصہ تک تو اہل مصر نے اپنے قول کا پاس رکھا، بنی اسرائیل کے عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر امیر سے حسد اور غریب کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہت کا حق صرف ہم اہل مصر کو ہے۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مصر میں فرعون کی بادشاہت۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا کی حمایت کرنا شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا، اپنی قبطی قوم کی بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ النازعات میں بیان کیا ہے آیت نمبر 24 میں۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے لوگوں کے کئی گروہ بنا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور کر رکھا تھا۔ سورۃ القصص میں بیان کیا ہے آیت نمبر 4 میں۔ فرعون کا خواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں اہل مصر قبطی تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کشیدہ حالات میں ولادت۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھے۔ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیں اور لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دیں۔ ادھر فرعون کی یہ چالیں تھیں، ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی افواج کی کثرت، اپنے اقتدار کی طاقت اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، لیکن اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی کی مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے، جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا۔
تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تجھے معلوم ہو جائے گا آسمان زمین کے مالک ہی کی یہ شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس مکمل قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ عز و جل کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل میں تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو یہ دکھانا چاہا کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں، اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی۔ انہیں حمل کی ابتدائی ایام ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہو، دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائے جنہیں زمین مصر میں کمزور بنا دیا گیا تھا۔ انہی کو دین کا پیشوا اور سرزمین مصر کا وارث بنائیں۔ ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں۔ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جن کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا۔ سورۃ القصص میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 4 تا 6 میں۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اسی طرح اے نبی علیہ السلام، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے فرعون اور ان کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ سورۃ الاعراف میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 137 میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حفاظتی انتظامات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو۔ جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور خوف اور غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری ہی طرف لٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سورۃ القصص میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 7 میں۔ جب ہم نے آپ کی والدہ کو وہ الہام کیا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تم اس بچہ کو لے کر صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پہنچا دیے گا، اسے میرا اور اس موسیٰ کا دشمن لے لے گا۔ اور میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لوگوں میں خاص محبت پیدا کر دی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میری نگرانی میں ہو۔ سورۃ طٰ میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 38 تا 39 میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچہ کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچہ کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہی وہی اسرائیل بچہ نہ ہو
جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچہ کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اس طرح فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم نہ بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے خطا کار لوگ تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ وہ انجام سے بے خبر تھا۔ سورۃ القصص میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 8 تا 9 میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں دودھ پینا اور پرورش پانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبر گیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھی، سب کو بچہ پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائیا کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس بہانہ سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائیا کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کے بہن نے آگے بڑھ کر، مجھے ایک دائیا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچہ کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دائیا آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے فقیری، امیری اور خوشحال سے بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و اکرام پاتی اور اپنے ہی پیارے بچہ کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے موسیٰ یاد کرو جب آپ کی بہن آپ کی خبر گیری کے لیے چلتی ہوئی وہاں پہنچتی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی صحیح پرورش کر سکے۔ اس تدبیر سے ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ سورۃ الطٰہٰ میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 40 میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا کہ اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس واقعہ کا راز فاش کر دیتی۔ یہ اس لیے کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ انہی سے دور دیکھتی رہی، اور وہ فرعونی اس سے لا علم ہی رہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی سے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعونیوں سے کہا، کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں، وہ اس بچہ نے خیر خواہ بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے اسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غمگین نہ رہیں، اور وہ یہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ سورۃ القصص میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 10 تا 13 میں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔